شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ الفاظ زندگی ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بس قتل حسین کے بعد سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ساری بیویوں اور امام سجاد کو لوٹ لیا گیا اور ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ بس ایک روایت میں یہ ہے کہ یزیدی لشکر کربلا دمشق جاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ فوج یزید ملعون نے گرجا کے پادری سے کہا کہ رات ہو چکی ہے اور رات کو آرام بھی کرنا ہے، اب بہتر جگہ کہیں مل نہیں سکتی، کہ اس لیے مناسب ہے کہ آج رات کو ہم تمہارے گرجے میں رہنا چاہتے ہیں۔ پادری نے کہا کہ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی کا سر کاٹ کر لائے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے دربار یزید میں حاضر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا جسے تم باغی کا سر کہتے ہو وہ کہاں ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ شمر ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر انوار پادری کو دکھایا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ کہنے لگا کہ تمہارے فوجی ساتھی کافی ہیں اور ان سب کے لیے گرجے میں جگہ نہیں، لہٰذا ان سروں اور قیدیوں کو تم گرجے میں رکھو اور تم لوگ سب باہر ٹھہر جاؤ۔ شمر نے سوچا کہ سر اور قیدی گرجا میں محفوظ رہیں گے، چنانچہ سر امام حسین کو صندوق میں بند کر کے ٹوکری میں رکھا اور اسیرہ کو علیحدہ ایک مکان میں ٹھہرایا۔ جب آدھی رات گزر چکی تھی تو پادری کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس ٹوکری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا اس کے روشن دانوں سے روشنی باہر نکل رہی ہے۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا تو ٹوکری میں چاروں طرف سے نور جلوہ گر تھا جس کی کرنیں باہر جا رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ٹوکری کی چھت پھٹی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو گئی اور صندوق کھول کر سر انوار کو دیکھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ جھانکنا بند کرو کہ خاتون جنت تشریف لاتی ہیں۔ پادری یہ آواز سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سنا کہ کوئی روتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ سلام علیکہ مظلوم مادرائے شہید، مادرائے غم نہ کر، میں روز محشر اللہ کے دربار میں دشمنوں سے تیرا انتقام لوں گی اور خداوند دو عالم سے تیرا انصاف چاہوں گی۔ یہ سن کر پادری پھر بے ہوش ہو گیا۔ پادری کی جب آنکھ کھلی، پادری نے سر انوار کو مشک اور گلاب سے دھو کر مصلے پر رکھا اور سر اقدس کے سامنے بہت ہی ادب سے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ان میں سے ہیں کہ جن کے اوصاف میں نے توریت اور انجیل میں پڑھے ہیں، لہٰذا گواہ رہیے گا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر پادری نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔